بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مرکزی موضوع ہے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج پوری دنیا میں شیعہ اور سنی دونوں اس سانحہ کربلا کی یاد مناتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے کربلا کی سرزمین میں پیش آیا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر امام حسین علیہ السلام کا کیا کوئی مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اقتدار پر متمکن ہوں، یزید کو ہٹا کر وہ اقتدار پر براجمہ ہونا چاہتے تھے؟ چند سال قبل جب میں دمشق گیا، میں اپنی فیملی کے ساتھ تھا، میری یہ خواہش تھی ان تاریخی مقامات کو دیکھوں جہاں یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ چونکہ صبح سویرے ہم مسجد نبوی پہنچے اور مجھے مسجد نبوی میں وہ چبوترا دکھایا گیا جہاں پر وقت کا امیر ہوا کرتا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہیں سے پوری مسلم امہ کی زمام سنبھالی ہوئی تھی۔ اور اسی مقام کے بارے میں یہ بتایا گیا یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ چبوترا ہے، وہ آج بھی موجود ہے۔ کہا گیا یہاں پر وقت کا یزید ہوتا تھا جو لوگوں میں فیصلے کرتے تھے، جو بھی فیصلے لینے ہوتے تھے۔ اسی مسجد اموی کے دوسری جانب میرا خیال ہے کہ جب آپ لیفٹ کی طرف جائیں گے وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، چھوٹی سی کھڑکی ہے جہاں کے بارے میں مشہور ہے، یہاں امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا کربلا کے بعد جب ان کے نعش مبارک لائی گئی ان کا سر مبارک یہاں رکھا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ جگہ بھی ہے جہاں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وہ ایک حجرہ ہے، کمرہ ہے جو آج بھی جالیوں سے محفوظ ہے۔ وہ جالیوں کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو وہاں بہت بڑی جگہ ہے۔ اس جگہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ امام رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اہل خانہ تھا، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب کربلا سے ان کو لایا گیا تو ان کو یہاں پر وہ پرزنرز کی حیثیت سے، قیدیوں کی حیثیت سے ان کو یہاں پر رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ اس جگہ کی بھی میں نے زیارت کی جہاں نواس رسول حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا مقبرہ ہے، جہاں وہ آرام فرما ہے۔ بہت دیر تک میں وہاں رکا اور دیکھا لوگوں کا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ وہاں قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی ہے، کھانا بھی مفت ہوتا ہے، لوگ بھی کھانا اپنا اپنا لاتے ہیں۔ بہت اسپیشل قہوہ بھی وہاں پہ لایا جاتا ہے، ہم سب نے وہ قہوہ پی لیا۔ لیکن ان جگہوں پر اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں پر حضرت بلال حبشی کا بھی مزار ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ جو مشہور محدث تھے، بہت سارے صحابہ کرام کی جو مقبرے یہاں پر آج بھی ہیں۔ لیکن ان جگہوں پر جا کر مجھے یہ احساس ہوا آخر کیا امام وقت عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اس بنا پر اپنی گردن کٹوائی اور اپنے بچوں کو کٹوایا کہ اقتدار کا حاصل کرنا چاہتے تھے؟ لیکن اصل حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امام وقت رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایک پوری اسلامی مملکت میں ایک تغیر دیکھ رہے تھے، ایک تبدیلی کے آثار ان کو نظر آ رہے تھے جس پر وہ قدغن لگانا چاہتے تھے، جس کو وہ روکنا چاہتے تھے۔ تو کیا یہ بھی ذہن میں آتا ہے کیا امام تخت و تاج کے لیے اپنی کسی کو ذاتی استحقاق کا دعویٰ رکھتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے سردہڑ بازی لگائی تھی؟ اگر کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے، مان بھی لیا جائے کہ ہاں امام وقت اقتدار کے لیے انہوں نے سر کو کٹوایا تھا، اپنے بچوں کو کٹوایا تھا، اگر ان کی بات کو مان لیا جائے، لیکن تاریخی طور سے یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ خاندان حکومت پر اپنے ذاتی استحقاق کا دعویٰ رکھتا تھا، تب بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک 50 برس کی ایک پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ حکومت حاصل کرنے کے لیے لڑنا اور کشت و خون کرنا ہرگز ان کا مسلک نہ تھا۔ اس لیے لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ امام عالی مقام کی نگاہیں اس وقت مسلم معاشرے اور اسلامی ریاست کی روح اور اس کے مزاج اور اس کے نظام میں
کسی بڑے تغیر کے آثار دیکھ رہے تھے، جیسا میں نے عرض کیا، جس سے روکنے کی جدوجہد کرنا ان کے نزدیک ضروری تھا۔ حتیٰ کہ اس راہ میں لڑنے کی نوبت بھی آ جائے تو نہ صرف جائز بلکہ اس کو فرض سمجھتے تھے۔ میرا خیال اب وہ تغیرات کیا تھے، یہاں پر وہ ظاہر بات ہے اتنا ٹائم نہیں کہ ان کو بیان کیا جائے۔ اور دوسری بات جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ محرم کا مہینہ مقدس مہینہ، یہ آج ہی نہیں بلکہ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مقدس چلا آ رہا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک ہجرت کی تو وہاں آپ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو روزہ رکھتے دیکھا، تو آپ نے یہودیوں سے پوچھا آج کیا بات ہے تم روزہ رکھتے ہو 10 محرم کو؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ تو وہی دن ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی گئی تھی۔ اور بھی بہت سارے تاریخی حقائق ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ آج جب کہ شیعہ اور سنی دونوں پوری دنیا میں اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، اور رنج و غم کا اظہار ہم سب کا حق ہے کہ ہم یہ کریں، مگر آج 1400 برس کے بعد بھی یہ کیوں منایا جا رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے، اس کو ذرا بہت سارے کم لوگ اس سے واقف ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہم تاریخ جو مستند تاریخی ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اور امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کو گھر گھر تک پہنچانے کی کوشش کرے، اور یہی ان کو بہترین جو ہے خراج تحسین کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور بس میں اپنی بات کو یہاں پر ہی ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔